أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عزیزان محترم، آج میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے 10 دنوں تک مسلسل یہاں تشریف آوری کی زحمت برداشت کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا، لیکن میں ہوں کون؟ شکریہ تو وہ ادا کرے جس نے چکی پیس پیس کر بچے کو پالا تھا. دیکھو، تمہارا شکریہ وہ نانا ادا کرے جو حسین کے چہرے کو ہاتھ میں لے کر گلے کا بوسہ دیا کرتا تھا. تمہارے شب و روز شاعر حسینی کی تعظیم میں بسر ہوئے، تم نے عزاداری کی. اور اب میں کیا کہوں؟ کل تک کتنی رونقیں تھیں ہمارے اداخانوں میں. محرم کی چاند رات کو جو مہمان ہمارے گھروں میں آیا تھا، وہ مہمان آج کے دن جا رہا ہے. ہمارے اداخانے ویران ہو جائیں گے، ہماری امام بارگاہیں سنسان ہو جائیں گی، ہماری رونقیں ختم ہو جائیں گی. اس سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دوں گا. بس 2 جملے سنو، اس لیے کہ یہ مسائل کی مجلس طویل گفتگو کی متقاضی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ عاشور کی صبح اس طریقے سے نمودار ہوئی.
کہ حسین نے آواز دی بیٹے اکبر ذرا لہجہ محمد میں اذان تو دے دو. حسین نے رسول کے لہجے میں اذان دی اور باپ مستقل بیٹے کو دیکھتا رہا. جب اذان ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ترتیب سے واقعہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے، آرام آرام سے سنتے رہنا. گریہ ہمارا حق ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. ماتم ہمارا حق ہے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. اور اگر کوئی ماتم پر اعتراض کرے تو جواب نہ دو، اس کے جواب میں ماتم کرو. اذان تمام ہوئی. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس فوج کو آخری نصیحت کر لیں. حسین ابن علی ناقے پہ سوار ہوئے فوج کو آخری نصیحت کرنے کے لیے، اور ادھر سے پسر سعد نے حکم دیا کہ تیر بارانی کی جائے، تیر اندازی کی جائے. تیر آئے اور ان تیروں میں حسین کے 25 صحابی شہید ہو گئے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کہ اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو دستور عرب کے مطابق لڑو. وہ جو طریقہ ہے عربوں کا، وہ طریقہ یہ کہ ایک کے مقابلے پہ ایک آتا ہے. جب بہت دیر تک لوگ آتے رہے اور قتل ہوتے رہے تو پسر سعد نے چیخ کے کہا، ارے یہ ابن قتال العرب ہے، یہ عرب کے سب سے بڑے بہادر کا بیٹا ہے جس کا نام ہے حسین. اسے اگر مارنا ہے تو گھیر کے مارو. اور اب اصحاب گئے، انصار گئے، اعزہ گئے، اون محمد گئے، قاسم گئے، اکبر گئے، سب گئے، سب شہید ہو گئے. یہاں تک کہ ننھا مجاہد، تم آمادہ ہو رونے کے لیے لیکن چند دقیقے ترتیب سن لو. ننھا مجاہد شہید ہوا، حسین ابن علی نے دفن کیا، اور دفن کر کے اب بے بسی کو محسوس کرو گے حسین کی. اہل حرم خیمے میں، بچہ خیموں کی پشت پر دفن ہو چکا ہے. حسین آئے، ہمت نہیں ہے کہ خیمے میں جائیں، بیٹھ گئے ایک مقام پر جھک کر. کسی نے دور سے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ. دور سے کسی نے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی نے جواب سلام دیا اور کہا، اے شخص تو کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ کہنے لگا، انا برید الصغریٰ، میں فرزند رسول میں صغریٰ کا خط لے کے آیا ہوں. حسین ابن علی نے خط چاک کیا، پڑھا، اس میں لکھا تھا، یہ خط ہے حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کی طرف سے اپنے باپ حسین ابن علی کے نام. بابا جب یہ خط آپ کو ملے تو سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی کی خیریت سے آگاہ کیجیے. حسین ابن علی اٹھے، قاصد کا ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھامنے کے بعد اصغر کی قبر پہ لائے، کہا یہ ہے صغریٰ کے خط کا جواب. پھر خیمے میں داخل ہوئے، اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد چند جملے سنو، ابھی مجھے حسین کی جنگ تک جانا ہے.
اور وہیں گفتگو کو تمام کروں گا. 15 یا 10 دقیقے، اس سے زیادہ آپ کا وقت بھی آج لینا نہیں چاہ رہا ہوں. آئے اور آنے کے بعد کہا فضا میرے پرانے کپڑے نکال کے لا، لیکن دیکھ اس کا خیال رکھنا کہ میری بہن زینب کو اس کپڑے کا علم نہ ہونے پائے. فضا چلی، صندوق سے پرانے کپڑے نکالے، مخصوص پرانے کپڑے، گود میں چھپا کر لے جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑ گئی. کہا فضا یہ تمہارے دامن میں ہے کیا؟ حسین کہہ چکے ہیں کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. فضا خاموش کھڑی ہے. پھر پوچھا کہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. کہا فضا تم میری ماں کی کنیز ہے نا؟ کہا ہاں بیوی میں آپ کی ماں کی کنیز ہوں. کہا تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتلا دے. تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتا دے تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا بی بی کیا بتلاؤں، حسین نے پرانے کپڑے مانگے ہیں. کہا فضا مجھے دے دے، میں اپنے بھائی کو یہ کپڑے پہناؤں گی. مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی. زینب کی اماں کو پہچانتے ہو نا؟ مجھے وہ دن یاد ہے جب اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا بھی نہ دینا، اور جب مدینے واپس آنا اس کرتے کو لا کر میری قبر پہ رکھ دینا. آئیں بھیا یہ لباس میں پہناؤں گی. لباس پہنایا. جب لباس پہنا لیا تو اب جملہ سنو گے، جملہ تمہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ ابھی میں مسائل تک پہنچا نہیں، میں واقعات بیان کر رہا ہوں. اور میں نے کر دیا کہ 10 سے 15 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا، لیکن یہ واقعات آپ تک پہنچ جائیں. شہزادی لباس پہنا کر پھر خیمے میں واپس جانا چاہ رہی تھی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن رک جاؤ، اماں کی ایک وصیت پوری کر لو. بہن اپنے شانوں سے ریدہ ہٹاؤ. دیکھیں اماں نے وصیت کی تھی کہ آخری وقت میں زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا. حسین نے زینب کے بازو چومے تو اب حسین کہنے لگے کہ پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر لوں. میں نے جملہ غلط دہرا دیا. اماں کی وصیت پوری کرنی ہے. جب اماں کی وصیت پوری کرنی ہے اپنے شانوں سے کپڑا ہٹاؤ. حسین نے بوسہ دیا اور اب حسین کہنے لگے کہ بہن ماں نے ایک وصیت مجھ سے بھی کی تھی. ماں نے ایک وصیت مجھ سے بھی کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ وصیت پوری ہو جائے. جملہ سنو گے. کہنے لگے کہ بی بی میں نے تو ماں کی وصیت پوری کر دی. کہا تھا کہ جب زینب کے بازو چوم لینا تو اسے تسلی دینا کہ گھبرائے نہیں، اس کا بابا ہر قدم پہ اس کے ساتھ ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی رونے لگی. کہا بھیا پھر میں بھی اماں کی وصیت پوری کر لوں، ذرا گردن تو بڑھا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اب میں جنگ کی طرف آ رہا ہوں بہت آہستہ آہستہ. وصیت پوری کی.
کہنے لگے کہ تم قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤ اور میں تمہارے درمیان سے سلام کرتا ہوا گزر جاؤں، سلام کرتا ہوا۔ ساری عورتیں قطار بنا کر کھڑی ہو گئیں، اور یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا رقیہ، یا عاتقہ، علیکن منی سلام، سب کو سلام کرتے گئے۔ اس کے بعد جملہ کہا کہ ان عورتوں کو سلام جن کے مرد ہماری نصرت میں کام آئے۔ نکل رہے تھے حسین خدا حافظ کر کے کہ دروازے پر خیمے کا پردہ تھامے ہوئے فضا کھڑی، کہا میری ماں کی کنیز تجھے بھی میرا سلام ہو۔ یہ کہہ کے حسین باتیں کرنے لگے فضا سے۔ راوی کہتا ہے میں نے وہ باتیں سنی، کہہ رہے تھے کہ فضا میں کون ہوں؟ کہا تم میرے امام ہو۔ کہا میرا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں میری شہزادی تھی۔ کہا میرا کوئی حق ہے تمہارے اوپر؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہو، تمہیں میں نے بیٹوں کی طرح کھلایا ہے، بیٹوں کی طرح پالا ہے، تمہارا وہی حق ہے جو ایک بیٹے پر ایک ماں کا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ فضا میں جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ میری چھوٹی بچی سکینہ کا خیال رکھنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جملہ سننا۔ یہ کہہ کے گھر سے باہر آئے، واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، اور ایک مرتبہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور یہ کہہ کے تلوار نکالی کہ تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے عباس کو بھی نہیں چھوڑا، آؤ آؤ اب بوڑھے کی جنگ دیکھو، اگر تمہیں ہمت ہے تو بوڑھے کی جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے لی اور حملہ کیا فوج یزید پر، اور جب حسین پلٹے ہیں تو کٹے ہوئے سروں کا دھارا بنا ہوا تھا۔ کہا ہمت ہے تو آ جاؤ، ہمت ہے تو آ جاؤ، اور یہ کہہ کے پھر دوسرا حملہ کیا۔ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھاری مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے چھوٹے سے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ یہ کہتے جاتے تھے اور حملہ کرتے جاتے تھے۔ فوج یزید کا راوی کہتا ہے کہ حسین کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور حسین ایسے حملے کر رہے تھے جیسے بھوکا شیر بکریوں کے گلے پہ حملہ کر رہا ہو، اور کہتے جاتے تھے کہ آؤ آؤ جسے ہمت ہے وہ میرے سامنے آئے۔ فوجوں میں بھگدڑ مچی۔ ایک مرتبہ حسین نے میمنے پہ حملہ کیا، مسئلے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر میمنے پہ حملہ کیا، میمنے کو تباہ کیا۔ پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا، قلب لشکر کو ڈھکیلتے ہوئے مؤونہ تک لے گئے، اور فوجوں نے الامان کی آوازیں بلند کی۔ جب بس آخری جملے ہیں، جب فوجوں نے الامان کی آوازیں بلند کی تو حسین کھڑے ہو گئے اور بار بار کہتے تھے حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا؟ بس جس میں ہمت ہے وہ آ جائے۔ اتنے میں آسمان سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسرا جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو۔ دو آوازیں بلند ہوئی ہیں، حسین اپنے گھوڑے پہ ہیں اور ایک ایک کو مخاطب کر رہے ہیں، ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ اور فوجوں کا عالم کیا ہے کہ بھاگتی ہوئی دارالعمارت سے جا کے ٹکرا گئی۔ یہ ہے حسین کا آخری حملہ۔ ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین واپس آ جا۔
راوی کہتا ہے کہ ایک آواز تو آسمانوں سے آئی اور ایک آواز وہیں کہیں سے آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ یہ سننا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی اور 4 حصوں میں تقسیم ہو کے آئی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلوار آئے، کہیں سے تبر آئی، کہیں سے گرز آئے، اور میرا مولا زخمی ہوتا چلا، گلا زخمی، رخسار زخمی، سینہ زخمی، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں بہائے ڈال دی، کہا ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے؟ ذوالجناح دیکھ، رک جاؤ، انہیں روکے 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 روکے۔ مسائل جاری ہیں، زیارت آنے والے حضرات اور ماتم کرنے والے حضرات تھوڑا رکیں، مسائل ابھی مکمل نہیں۔ واپس کیا کریں؟ رکھو، آوازیں نہ نکالو، آوازیں نہ نکالو، ذوالجناح کو سامنے رکھو۔ بس بس میرے دوستو، ذوالجناح ہی پہ مسائل تمام کروں گا۔ دیکھ میرا اکبر کہاں ہے؟ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ذوالجناح نے حسین کے چاروں طرف حسین کو بچانا چاہا۔ آخری جملہ سنو گے؟ آخری جملہ سنو۔ لوگوں نے ذوالجناح کو مارنا چاہا، پسر سعد نے پکار کے کہا ارے یہ رسول کی سواری کا جانور ہے، اسے پریشان نہ کرو، وہ رسول کی سواری کا جانور تھا، یہ رسول کا نوازا تھا جو جلتی رہتی میں